بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کی 10 راتوں کی عبادت اور اس کی فضیلت۔ بظاہر تو یہ راتیں اور دن ایک جیسے ہیں اور سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان دنوں اور راتوں کو کچھ اس لیے خاص فرما دیتے ہیں کہ ان دنوں میں خصوصی میری طرف رجوع کرو۔ ہم لوگ اپنے دنیاوی مشاغل میں جو اللہ کی طرف سے حلال ہیں، مثلاً روزی کماتے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت اور اپنا ٹائم اسی میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اجازت دی ہے۔ اگر نیک نیتی سے کریں تو پھر بذات خود نیکی کے کام ہیں، لیکن ان کاموں میں مشغول ہو کر ہم اللہ کی براہ راست عبادت کو فراموش کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت، تمنا، اللہ کی محبت میں کمی آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے نکالنے کے لیے، اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے کچھ دنوں اور راتوں کو مخصوص فرما دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے ہیں، یہ دن میرے ہیں، یہ راتیں میری ہیں، یہ مہینہ میرا ہے، یہ عشرہ میرا ہے۔ اپنی طرف منسوب کر کے اس کی شان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ قرآن میں ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتوں کی قسم، جس کی قسم رب کھائے اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ نے ان 10 راتوں کو خصوصیت عطا فرما دیا اور ان کے تقدس میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرما دیا اور اس کے خصوصی فضائل بتائے ہیں۔ ایسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور ذوالحجہ کے مہینے میں کچھ خاص عبادتیں ہیں جو اس مہینے کے علاوہ کسی اور میں نہیں کر سکتے۔ مثلاً جو بیت اللہ کا حج کرے اور کوئی فحش کام نہ کرے تو واپس ایسے آئے گا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہی بیت اللہ موجود ہے، دوسرے دنوں میں بھی عرفہ ہے، میدان ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوسرے دنوں میں آپ جا کے ٹھہریں گے، آپ کو حج کا اجر نہیں ملے گا۔ انہی دنوں میں اگر آپ یہ حج کے احکام فریضے انجام دیں گے، حج کا اجر ملے گا۔ نمبر 2، قربانی 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ قربانی 3 دنوں کے ساتھ 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے پیچھے بے شک آپ جانور کو ذبح کریں، گوشت تقسیم کریں، صدقے کا اجر ملے گا، لیکن قربانی کا اجر انہی 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور قربانی کا اجر، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تکبیرات تشریق، وہ بھی اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک پڑھتے رہیں۔ ہر نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے، اور چونکہ یہ واجب ہیں 9 سے 13 تک ہر نماز کے بعد، لیکن یہ چونکہ مہینہ پورا اللہ کا مبارک مہینہ ہے تو اس پورے مہینے میں پابندی کریں، ابھی سے شروع کر دیں، اس کو ورد کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو ان کلمات کو پڑھنے کا اجر جو ان 9 سے 13 تاریخ کے اندر جو ہے، یہ دوسرے دنوں میں ہمیں اجر نہیں ملے گا، لیکن یہ مہینہ بہت مبارک ہے، اس کا اب آغاز ہو چکا ہے۔ کچھ یہ جن کا ذکر کیا ہے یہ واجب تھے، یہ لازمی کرنے ہیں، لیکن ان دنوں میں اگر ہم کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی اللہ کے نزدیک باقی دنوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کو کوئی عبادت ان 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے وہ زیادہ محبوب ہے بنسبت دوسرے دنوں کے۔ ایک روزہ 1 سال روزے رکھنے کے برابر اجر کے لائق ہے۔ ایک رات اگر عبادت کرو جتنی بھی ہو سکے، ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر کی میں آپ نے عبادت کی ہو۔ صدقہ، نفل، نماز، ذکر، تلاوت، سب کچھ اس مہینے میں اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ اس مہینے میں ہمارا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ نفلی عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں
جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ عمل کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ مقام اللہ سے اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیے ان دنوں میں خاص اہتمام کے ساتھ یہ اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ ہماری باتیں سننے کا شکریہ۔